جی بہت شکریہ ہمارے غلام مصطفیٰ منگن صاحب فرام فیصل آباد، آپ نے اپنے اس خیالات کا اظہار کیا. بس تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن اچھی تقریر تھی آپ کی ماشاءاللہ. میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا شارٹ کریں کیونکہ مہمان ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں، تو سامنے سب کو موقع دینا ہے اور ہم نے برادری کے بارے میں بات کرنی ہے. اور جو مہمان ہے وہ اپنی برادری کا تعارف کرائے کہ وہ جس ایریا سے بلونگ کرتا ہے، وہ بتایا کہ وہاں کتنے برادری کے لوگ ہیں، کتنے خاندان ہیں اور وہاں ان کا کیا سسٹم ہے. تو اس پہ ذرا بات ہوگی تو اچھا لگے گا سب کو سن کے، اپنی برادری کے بارے میں جان کے. تو اب میں دعوت خطاب دوں گا ڈاکٹر منیر احمد ناز منگن صاحب کو. ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر منیر احمد ناز منگن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فخر پاکستان منگن برادری نصرت حسین صاحب، فتح محمد صاحب، کشور حسین صاحب و دیگر برادران، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو تھوڑی سی معذرت کروں گا کیونکہ میرے حصے کا ٹائم بھی مصطفیٰ منگن کافی لے گیا. اتنا ٹائم اس کو اب میں اس حساب سے اپنا ٹائم بہت شارٹ کروں گا. میرا تعلق کنجوانی ضلع فیصل آباد سے منگلا والا 543 گاؤں میں. ایک ہمارا گاؤں ضلع اکاڑا میں موضع منگن. تو مختصر تعارف میں کرانا چاہوں گا کہ میں اپنے گاؤں کا، اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس نے 5ویں میں وظیفہ لیا. پھر اس کے بعد 8ویں میٹرک میں میرا ٹیلنٹ اسکالرشپ تھا. پھر FSC میں بھی میرا اسکالرشپ تھا. گورنمنٹ کالج سندری سے میں نے ٹاپ کیا. اور مجھے جو لوگ خواب دیکھتے ہیں اس کالج میں ایڈمیشن ملا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. وہاں پہ میں نے اپنے MBBS کا کورس مکمل کیا. میں ہاسپٹل میں جاب کیا اور کارڈیالوجی میں میری اسپیشل انٹرسٹ تھی. وہاں پہ رہتے ہوئے ہاؤس جاب میں میں نے کارڈیالوجی میں کام کیا. اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کو ECG تو ضرور یاد ہوگی، دل کی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ECG. تو الحمدللہ ECG پہ میں نے ریسرچ کی اور ایک پوری کتاب اس پہ میں نے لکھی، فنڈامنٹلز آف الیکٹروکارڈیوگرافی، جو کہ شاید پاکستان میں پہلی بک تھی جو کہ کسی ہاؤس آفیسر لیول کے ڈاکٹر نے لکھی تھی. اور وہ کتاب میں نے جنرل ضیاء الحق کو اتفاق ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پہ پیش بھی کی. اس طرح ضیاء صاحب سے بھی میری جو ہے وہ سعادت رہی انہیں پیش کرنے کی. بعد ازاں میرے پہلی پوسٹنگ نشتر میں ہوئی. وہاں پہ 1 مہینہ میں گزار سکا کیونکہ راستہ بہت زیادہ تھا. تو فیصل آباد میں نے ٹرانسفر کرائی. فیصل آباد میں DHQ ہاسپٹل میں 5 سال گزارے. پھر اس طرح اپنے ایریے کو میں نے سرو کیا. اور 10 سال میں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، جو کہ آج کل خبروں میں ہے، وہاں پہ بھی میں نے سروس کی اور ہارٹ اسپیشلائزیشن کی اور اپنے بیچ میں نے ٹاپ کیا. یہ سروس میں نے 87 سے شروع کی تھی. تو چلتے چلتے میں نے 2016 میں ریٹائرمنٹ لے لی گریڈ 20 میں الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں ایز انچارج کارڈیالوجی وارڈ کے طور پہ. تو اس دوران جب میں نے MBBS لیا تو کالج میں بھی میں ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ رہا اور وہاں پہ گاؤں میں بھی میں نے ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی. اور اس کا پہلا جو کارنامہ تھا وہ ہمارے گاؤں میں گرلز اسکول نہیں تھا. وہ بڑی مشکلوں سے MNA سے جو ہمارے مقامی جو قابض تھے ان زمین پہ ان سے لے کے تو ایک ہم نے گرلز ہائی اسکول، گرلز
پرائمری اسکول کی میں نے سنگ بنیاد رکھی، اب ماشاءاللہ وہ ہائی اسکول بن چکا ہے۔ اس طرح کافی سارے ویلفیئر کے پروجیکٹ جو ہیں وہ جو منگنا والا 543 میں لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو اس حساب سے میں نے الحمدللہ 543 کا نقشہ ہی بدل دیا کہ وہاں پہ منگن برادری کا جو رول ہے، جو منگن برادری کا ایک سٹانس ہے، اس کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ تو یہ ہماری جو اتحاد ویلفیئر منگن سوسائٹی ہے، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلیں میں نے ایک گاؤں کے لیول پہ سوسائٹی بنائی، اس میں کافی کام کیا، اب ایک پاکستان لیول کی سوسائٹی جو ہے منگن ویلفیئر سوسائٹی یہ بنائی جا رہی ہے، تو اس میں مجھے اور خدمت کا موقع ملے گا۔ ویلفیئر کا جو تصور ہے یہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کے تھے تو اس وقت انہوں نے بھی ایک اپنے طور پہ مقامی لوگوں سے مل کے سوسائٹی بنائی۔ اس وقت نبوت سے 15 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ، ان کا نام فضل کے ساتھ شروع ہوتا تھا، تو اس حساب سے اس وقت پورا نام جو ہے حلف الفضول رکھا گیا، اور اس کے مقاصد جو تھے وہ مکہ شریف کے لوگوں میں امن قائم کرنا، ان کے ساتھ کسی کی زیادتی ہو اس کو روکنا، اور وہاں پہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا۔ جب یہ حلف الفضول بنی تو اس کا پہلا ٹیسٹ ہی عجیب سا ہو گیا۔ ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے ابو جہل سے پیسے لینے ہیں، تو مجھے پیسے کو لے کے دو، تم نوجوان اکٹھے ہوئے ہو۔ تو سارے چپ ہو گئے۔ تو ایک نے اشارہ کیا کہ جناب ابو جہل مکہ کا سردار ہے، اس سے ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے، البتہ یہ ان کا بھتیجا بیٹھا ہے، یہ ان سے بات کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس کے ساتھ گئے اور جا کے اپنے چچا ابو جہل سے کہنے لگے کہ آپ نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں نے دینے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جناب اس کے آپ پیسے کیوں نہیں دیتے، ابھی دیں جناب۔ آپ کی شخصیت کا اتنا دبدبا تھا کہ ابو جہل نے فوراً اسے جتنے بھی پیسے تھے فوراً اس کو ادا کر دیا۔ تو اس حساب سے یہ ویلفیئر کا کام جو ہے یہ نبوت سے پہلے کا شروع ہے، نبوت تو بعد میں آپ کو ملی تھی۔ آپ کی شخصیت پہ ایک ویلفیئر اور فلاح و بہبود میں حصہ لینے والے فرد کے طور پہ وہ پہلے سے ہی آپ میں موجود تھی۔ تو اس حساب سے یہ نبیوں کا کام ہے جو کہ ویلفیئر کا کام ہے، یہ ولیوں کا کام ہے جو کہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری ذاتیں، ذات پات قبیلے یہ کچھ نہیں ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، قبیلے پہچان کے لیے ہے، اور ہم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا ایک قبیلہ ہے، ایک برادری ہے، تو اس میں بھی ایک ویلفیئر کا جو ایک کام شروع ہوا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، خدمت ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی جاتی ہے۔ اور میں فتح محمد صاحب کو یہ مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا گھر ہمیں تلاش کر کے دے دیا ہے کہ جس میں ہمیں خدمت کا موقع ملتا رہے گا اور ہم اپنی برادری کی خدمت کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔